حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم قبلہ شیخ الحدیث صاحب زید مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا محبوب علیہ السلام کے ذکر جمیل کے لیے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ احباب سر شام سے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے لیے جمع ہیں اور یقیناً اتنی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ جملہ کاوشوں کا ایک ایک لمحہ اللہ قبول فرمائے اور اس مقصد کا جو حقیقی نور ہے اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ بیٹا اس کا اگر ایکو آف کر دیں، ایک سادی آواز ہمیں چاہیے، بس بات سمجھ آ جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ میرے حضور کا ذکر ہے بھی تو اتنا ہی میٹھا، آپ ساری دنیا کے شہد نچوڑ دو اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو محبوب علیہ السلام کے ذکر کی توفیقات عطا کی۔ یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ کرم ہوا کتنا بڑا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ 12 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے سروں پہ نبوت کے تاج سجے ہیں، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے پیارے نبی کا امتی ہی بنا دے۔ ہم نے کوئی آرزو کی، کوئی تمنا کی، کوئی چڑھاوا، کوئی دیگ بانٹی نہیں۔ ہم پیدا ہوئے تھے تو والد صاحب مسجد سے قاری صاحب کو بلا لائے اور بات بھی محبت کی تھی تو انہوں نے کان قریب کر کے کہا مبارک ہو تو بھی اسی آقا کا غلام بن کے آ رہا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفاں اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا فخر ہے، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ تو ایک دن کا یا ایک رات کا میلاد کیا ہے، ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑے جائیں تو پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو یہ میرا اور آپ کا ناز ہے، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، سعادت ہے۔ تو ساری زندگی حضور کے نام لگا دی جائے تو پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہوں گا، اور میں کوئی بہت طویل خطاب نہیں، مختصر گفتگو میں آپ کی صرف توجہ مجھے درکار ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے،
اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے. میرے حضور تشریف فرماتے کہ صحابہ بیٹھے تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے جاتے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ. سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے نا. میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اس راہ میں اپنی جان جیسی متاع عزیز پیش کر دو. کسی چھوٹے کام کی اجازت نہیں، اتنے بڑے کام کی اجازت کہ جس کے بارے کہا گیا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اتنے بڑے کام کی آنے والا اجازت طلب کرتا ہے، لیکن میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ احیٌ والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہے. قال ففیہ ما فجاہد، میں جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. اس سے بڑھ کر مقام و رتبہ، شان و منزلت کیا ہو سکے گی کہ محبوب علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے. کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی. مجھے بتائیے گا ماں باپ کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف کہاں سے ملا؟ جواب دو لفظی ہے، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا. بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی شخص کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا. عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا. اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا دبا سکتا ہے تو وہ اس قابل ہے کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے. اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا دے یا گڑا کھود کے اس کے اوپر مٹی ڈال دے، وہ اس قابل نہیں کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے. یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے. وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے، گڑے کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیا کرتے. اللہ اکبر! جس دور میں باپ بیٹی کو ذبح کرتا، اس کی چیخیں، اس کی سسکیاں، اس کی آہیں اس کے دل پر گداز نہ پیدا کرتی. وہ عرش تک تو پہنچتی لیکن سامنے کھڑے باپ کے دل پہ دستک نہ ہوتی. اتنا سفاک اگر کوئی شخص ہے تو وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا. اور اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد جب وہ معاشرے میں واپس پلٹتا تھا تو کوئی میڈیا چینلز والے احتجاجی ریلی لے کے خلاف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. اس کو معاشرہ داد دیتا تھا کہ تو نے اچھا کیا، تو بیٹی کا گلا گھونٹ کے آیا. اس کو تھپکی دی جاتی تھی کہ تو نے بہتر کیا،
اس سے تو بہتر تھا کہ تیرے گھر میں سانپ جنم دے لیتا۔ یہ اتنا دردناک معاشرہ تھا۔ اللہ اکبر، جس دور میں بیٹی ذبح ہوتی، بہن زندہ درگور ہوتی ہے، اس دور میں ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں آواز بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا جاتا ہے؟ کہا لوگوں سن لو، میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں۔ میں کہوں میں اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہوں تو آپ کو عجیب نہیں لگے گا، بلکہ آپ بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے الحمدللہ ہم بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ آج بیٹیاں محبت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کرتا تھا۔ مجھے بتائیے ان کے سینوں میں یوں کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ لوگ کہتے لکھا کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں جناب لکھے کی کمی نہیں، قرآن کا لفظ لفظ، قرآن کا حرف حرف میرے رسول کی شان بیان کر رہا ہے۔ لکھے کی کمی نہیں حضور، لیکن ذرا چند لمحوں کے لیے اپنے اندر تو اتریے۔ جب تک وہ کائنات میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، انسان کے پلے تھا کیا؟ پیدا ہوتے بیٹیوں کے گلے گھونٹ دینے والا آج پوچھے لکھا کہاں ہے؟ ذرا دیکھیے تو صحیح حضور، انسان کے پلے تھا کیا؟ یہ تو اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیتا تھا یا گڑھا کھود کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا تھا۔ یار جانوروں کے سینوں میں بھی آپ نے اپنی اولادوں کا پیار دیکھا ہوگا، جانور بھی اپنے بچوں کو یوں ذبح نہیں کرتے، یوں گھڑے کھود کے دفن نہیں کرتے۔ یہ تو کرم ہو گیا صاحب، دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے اور انہوں نے بتایا بیٹیاں ذبح کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو تجھے جنت میں لے جانے کے لیے آئی۔ اللہ اکبر، حضور گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور فرمائے عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں، مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں پیدا ہوتے گلے گھونٹ دیے جاتے تھے، کہاں ماؤں کی گودوں سے چھین کر گھڑے کھود کے دفن کر دی جاتی تھی، کہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں،
اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. وہ تو میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کھلانا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی. مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لی ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے. تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی جی بیٹا کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کر ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر دو. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے چکے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم. کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے. توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا. جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور پہ بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے. یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا. کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں. حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے. فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا
اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، کہا میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا۔ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کی حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز نور سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی بنیادی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں اور اگر سمجھ آ جائے تو شاید یہ ایک بات بھی کافی ہو۔ کیا خیال ہے یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہے؟ کوئی ایسی خوشی تو بتائیے جو محبوب کی دہلیز کے علاوہ کسی کو وہیں سے ملی ہو۔ کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیے۔ یہ کائنات عالم کی سب سے بڑی خوشی، اور اگر کسی بیچارے کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے، اس سے اختلاف کس بات کا؟ جس کو اتنا بڑا، جس کو بیٹے کی پیدائش ہوئی تو مٹھائی بانٹتے وقت خیال نہ آیا کیا کسی صحابی نے بھی بانٹی آج تک؟ صبح بارات جانی تھی تو لائٹنگ پورے گھر میں کروا لی تو کسی نے نہیں کہا جا کے دارالفتاح والوں سے بھی پوچھ لیجئے، کوئی جامعہ والوں سے پوچھ لیجئے، قرآن کی کوئی آیت یا حدیث کا کوئی حوالہ، چلو کم از کم کسی صحابی کا عمل ہی مل جائے کہ یہ لائٹنگ، یہ چراغ جلانے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ کبھی کسی دارالعلوم والوں نے بھی فتویٰ نہیں لگایا کہ جو شادی کے اوپر لائٹنگ کی جاتی ہے بدعت ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے، کبھی کسی نے فتویٰ نہیں لگایا۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے، بیٹے کی شادی یا ولادت یا برات پر تو دلیل کی ضرورت نہ پڑی، لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی کسی کو جلسہ دستار فضیلت یا دربار پہ لائٹنگ کرواتے وقت دلیل کی ضرورت نہ محسوس ہوئی۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے، جب باری ان کی آئی جن کے پیچھے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1.25 لاکھ کے قریب نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تو پھر دلیل دینے کی تو ضرورت نہیں تھی، جو خود دلیل بن کے آئے اب ان پہ بھی دلیل چاہیے، جو رب کی برہان بن کے آئے اب ان پر بھی دلیل چاہیے۔ مجھے پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ اس حدیث کا حوالہ بتا دے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور میں شیئر بھی کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ 2 لمحے کا ذوق نہیں تو میں نے کہا حدیث کا حوالہ تو ہر کوئی پوچھتا ہے، قرآن کا حوالہ کون ہے؟ قرآن کہاں سے آیا؟ حدیث کا حوالہ تو 100 150 200 سال بعد امام بخاری سے چلیں، آپ کی سند جو ہے وہ آپ کہہ لیں بڑی مضبوط ملے گی ہمیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن حدیث کا حوالہ تو ہر کوئی تلاش کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں 30 پارے پڑے ہوئے ہیں، کس کے پاس کون سی دلیل ہے؟ یہ رب کا ہی کلام ہے۔ نہ رب کو کسی نے دیکھا، نہ جبریل کو کوئی نظر آیا، نہ کسی نے جبریل کو دیکھا۔ اس قرآن کا حوالہ فقط ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور نے کہا یہ قرآن ہے، اور میں کہتا ہوں میں اپنے رسول کی امانت داری کو سلام نہ کروں۔ ایک ہی مبارک زبان ہے، اسی سے عربی کے لفظ نکلتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ محمد کی بات ہے۔
ایک ہی زبان نور سے سب کلمات نکلے، لیکن قرآن بھی اتنی دیر تک قرآن نہیں بنتا جب تک مصطفیٰ نہ فرما دیں یہ قرآن ہے۔ تو قرآن کا حوالہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے تو بات یہ ہے کہ یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ سب باعث برکت۔ لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں، یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی جوانوں یاد رکھنا، یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت، منزل ان کے اخلاق، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا نا کہ کوئی آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑے اور ساری زندگی اسی میں فتوے لگانے میں گزر گئی۔ میں کہتا ہوں یار کبھی آ کے 2 قدم آگے بڑھ کے دیکھتے تو صحیح، کاش دل کے کسی خانے سے یہ آواز بھی آتی کہ یار جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہوگی۔ تو منزل تو حضور کی ذات تھی، منزل تو ان کی عظمت کا قصیدہ ہے۔ دیکھو آج اتنی لائٹیں کیوں جلائیں؟ یار گھر میں 4 مہمان آ رہے ہو نا، وہ فیکٹری میں داخل ہوئے تو جناب ہر طرف دھوڑ لگی تھی، کہا کیا ہوا؟ کہا صفائیاں ہو رہی ہیں جناب، خوشبوئیں آ رہی ہیں اور اہتمام کیا جا رہا ہے، کیٹرنگ والوں کو بلاؤ یار۔ کیا ہوا جناب؟ کہتے جناب کمپنی کا جی ایم آ رہا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میٹنگ کرنی۔ بات ہی تو ہوتی ہے، بندے نے آگے بات ہی کرنی، اتنا اہتمام کس بات کا؟ کہتے نہیں کمپنی کا جی ایم آ رہا ہے۔ میاں کبھی کسی نے کہا دارالعلوم والوں سے بھی پوچھ لیجیے، جامعہ والوں سے بھی پوچھ لیے، کہا یار روزانہ بات ہی کرتے ہیں، دفتر تو بنا ہوا، آئے گا تو بیٹھ کے بات کر۔ کہا نہیں کمپنی کا جی ایم ہے۔ اور میاں تیری کمپنی کا جی ایم آئے تو پورا سارے کی دوڑ لگ دے، کائنات عالم کا رسول آئے، کائنات عالم کا پیغمبر آئے۔ تو پھر ہم نے بھی بس یہی کیا کہ بات جب جزاک اللہ ہم نے بھی صرف یہی کیا، عام باتیں روز ہی کرتے ہیں، مسجدوں میں جلسے بھی ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت، ہر جمعے پہ خطبہ ہوتا ہے، لیکن سوچا آج ولادت رسول کا ذکر ہے، آج سیرت رسول کا موسم ہے، آج محبوب کے میلاد ہے، تو عام بیٹھ کے کیوں کرنا ہے؟ کچھ کمکمے بھی ہوں، کچھ روشنیاں بھی ہوں، کچھ چراغ بھی ہوں، کوئی پھول بھی ہوں، کوئی کلیاں بھی ہوں، کوئی میٹھا بھی پکا لو تاکہ بچوں کی بھی ترغیب ہو جائے۔ تو یہ سب باعث برکت، لیکن یاد رکھیے گا آغاز سفر ہے، منزل نہیں۔ منزل حضور کی ذات، منزل محبوب کا پیغام، منزل ان کی سیرت، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا نا جو آغاز کی جھنڈیوں پہ الجھ پڑا۔ اچھا یار اگر وہ نادان ٹھہرا تو وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، کمکمے روشن کرتا رہا، اور جب صبح فجر کی اذان کا وقت ہوا وہ بھی لمبی تان کے سویا ہوا تھا، وہ بھی مسجد آنے کے لیے ابھی تک آمادہ نہیں، وہ بھی کہتا صرف جھنڈیاں ہی لگاؤں گا۔ تو ہمارا مسئلہ شاید یہ بن گیا ہے کہ کوئی جھنڈیوں میں الجھ گیا، ساری زندگی فتوے لگانے میں گزر گئی، اور کوئی جھنڈیوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا اور یوں کھو گیا کہ وہ بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ بن گیا، ایک دھڑا جو ہے وہ کھو گیا اور ایک دھڑا الجھ گیا، اور منزل کی طرف کسی کو خبر ہی نہ رہی۔ کاش ہم اہل علم کی صحبت میں بیٹھے، علم، علماء، دینی مدارس کے پاس آتے تو وہ بتاتے میاں ہوش میں رہنا، کھونا بھی نہیں، الجھنا بھی نہیں۔ یاد رکھنا منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں نہ یوں کھو جانے سے ملتی ہیں، منزلیں تو دم دم یار کے ذکر سے ملتی ہیں، منزل تو ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کی عظمت کا قصیدہ پڑھنے سے ملے گی۔ ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے، اور میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ ہم چھوٹے لوگ، ہماری باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، میں ساری بات کو 2 جملوں میں کہوں تو میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے پیار برے لہجے میں کہا کرتے ہیں کہ یار یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام نے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ تو مجھے اور آپ کو منزل کا سفر کرنا، دیکھو ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے ہم حضور کے عاشق، ہمیں سینے کا زور لگا کے کیوں یقین آتا ہے ہم حضور کے عاشق ہے؟ لطف تو یہ ہے کہ نوجوان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں سونے محمد کا غلام جا رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ کوئی میرے ساتھ تجارت کرے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ دھوکہ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا، فراڈ نہیں کرے گا۔
تو کوئی کہے گا نا یار آج کل تو لوگ اپنے بچوں کی ضمانت نہیں دیتے، تم نے آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیا. تو یار مزہ یہ ہے کوئی مسکرا کے کہ تمہیں نہیں پتا یہ آنکھیں بند کر کے اعتماد اس لیے کیا یہ حضور کا میلاد کرواتا ہے. اور میلاد والا جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا. کمال تو یہ ہے، میں نے ابھی گزشتہ نشست میں کہا کہ حضور علیہ السلام کا پہلا تعارف کیا تھا؟ الصادق الامین. پورے شہر مکہ میں اعلان نبوت سے قبل بھی حضور کو لوگ صادق و امین کے نام سے جانتے تھے. اور کتنے سچے تھے میرے حضور یار. اللہ اکبر. اگر کوئی اجنبی بھی شہر مکہ میں داخل ہوتا ہے اور وہ آ کے ابو جہل سے بھی پوچھتا ہے اس شہر کا سچا شخص کون ہے، کھرا معتبر با اعتماد شخص کون ہے، تو ابو جہل بھی مجبور ہے اس اجنبی کا ہاتھ پکڑتا ہے، سونے محمد کی چوکھٹ پہ لے آتا ہے اور کہتا ہے صادق بھی یہ ہے، امی بھی یہ ہے. میرے حضور کا تعارف تو یہ تھا. لیکن اگر میرا تعارف یہ نہیں، آپ کے پاس یہ حوالہ نہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. پھر میں کہتا ہوں یہ کمکمے بھی ہم سے پوچھ رہے ہیں، یہ چراغ بھی اعتراض کرے، کوئی نہ بھی اعتراض کرے پھر یہ چراغ بھی اعتراض کرے، پھر بنیرے پہ لگی ہوئی جھنڈیاں بھی معترض ہیں کہ لطف نہیں آیا تیرے آنگن میں میلاد کا. جھنڈیاں تو لگی تھے لیکن تیری زبان پہ سچ رسول کا کوئی نہیں تھا. کمال نہیں آیا ہے تیری زندگی کا کہ تیرے گھر کے اندر ساری رات محبوب کی خوشی میں چراغ تو جلے ہیں لیکن تو فجر کے وقت بھی سویا ہوا تھا. لطف نہیں آیا تیرے آنگن میں میلاد کا کہ تیرے گھر میں لنگر تو بانٹا گیا ہے میلاد کا لیکن تیرے کاروبار میں سچائی رسول کی نظر نہیں آئی ہے. تو پھر معترض ہیں، بلکہ نوحہ گناہ ہیں یہ چراغ بھی، یہ کمکمے بھی، یہ روشنیاں بھی. پھر میرے اندر سے بھی آواز آتی ہے کہ نہیں اس پیغمبر کی تعلیمات پہ تو نہیں کھڑا ہے، ابھی کچھ عشق ادھورا ہے، ابھی محبت کچی ہے. محبت پکی کیسے ہوتی؟ میرے شیخ فرماتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک باری. پھر تم لاکھ بار نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، پھر تم ایک بار پڑھو گے عشق رسول کے رنگ میں رنگ کے، پھر تمہارا ایک بال قبولیت کی سند پا جائے گا. آئیے حضور کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے بتائے ہوئے طریقہ نور کی مطابقت میں اپنے آپ کو ڈھالیے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک جملہ میں اور کہہ دوں، اہل علم تشریف فرما ہیں، مجھے بھی تھوڑی سی گنجائش دیجیے گا. جب بھی محفل کا انتخاب کرے وہ کہاں سے آپ نے چراغاں، لائٹنگ، روشنی، نہ جانے کتنے دنوں سے شوق فراواں میں آپ نے یہ سارا اہتمام کیا، بہت اچھا، بہت باعث برکت. لیکن آپ کے پاس تو قبلہ شیخ الحدیث صاحب، مجھے تعارف کروایا علامہ صاحب نے، موجود ہیں. تو جب کبھی بلائیں کسی طاعت خان صاحب کو، کسی بھی شخص کو، تو پہلے ذرا کوئی کلام انتخاب کر لیں. کوئی بات نہیں، معذرت کے ساتھ جب ہم 40-40 ہزار روپیہ دے رہے ہیں تو ان کو بتائیں یہی 6 کلام پڑھنے آپ، یہ 3 شعر پڑھنے آپ، چوتھے کی اجازت نہیں ہمارے سٹیج پہ. دیکھو کچھ نہ کچھ، میرے ایک بزرگ انہوں نے کہا تھا ہمارے نظریات کا مسئلہ نہیں، ہمارے معمولات کا مسئلہ ہے. ہمارے معمولات لوگ دیتے ہیں تو بات نظریات پہ آتی ہے، ہمیں معمولات پہ بھی غور کرنا. کوئی آ کے کیوں جہالت پر مبنی شعر ہمارے سٹیج پہ پڑھ کے اتنا لاکھوں روپے لگائے ہیں یار. ریڈی سے 1 درجن کیلے بھی ہم خریدیں تو تسلی کرتے ہیں 12 کے 12 ٹھیک ہے، پھر میں 150 روپیہ دوں گا ورنہ میں نہیں دوں گا. 150 روپے کے کیلے خریدیں تو پوری تسلی کریں. اللہ کے رسول کے ممبر پر لا کر کسی عاشق کو بٹھانا ہے، کسی سے نعت سننی ہے، پوری تسلی کریں. یہ نہیں کہ جس کا گلا چلتا ہے بس اسی کو بلانا ہے. نہ چلے گلا کوئی بات نہیں، لیکن اس کو بتائیں یہی کلام پڑھنا. اور معتبر علماء اعلیٰ حضرت کا کلام موجود ہے، اس سے آگے کون سی بات؟ کہیں یہی پڑھا جائے گا، یہی، تاکہ نہ کسی کو اعتراض ہو، نہ کسی کی پریشانی بنے. لیکن اگر ڈھم ڈھم ٹھک ٹھک کے ساتھ ہم وہ بھی پڑھ جائیں کہ جس کے اوپر علماء بھی ایک سر چکا لے کہ یہ کہاں سے لکھا، کہاں پہ پڑھا ہوا، تو ایسا نہیں ہوتا. ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات پہ بھی غور کرنا ہے. اور بہت اچھا ہو جب ہم بلائیں تو جس کو بھی بلائیں تو کم از کم یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، جب ہم فرمائش کرتے ہیں کہ یہ والا شعر سنا دیں تو میں کہتا ہوں اپنی خواہش کی قربانی دے دیں. ہم شیخ الحدیث صاحب سے پوچھیں حضرت کلام لکھ دیں، جو آئیں گے ان کو پہلے بتانا یہ والے پڑھنے، تو میں کہتا ہوں کہ جلسے کا حسن اور بڑھ جائے. یہ کمکمے روشنی ظاہری طور پہ ہے، جب اعلیٰ حضرت کا کلام یا معتبر علماء کا کلام پڑھا جائے گا تو پھر لطف اور دوبالا ہو جائے. نہ ڈم ڈم ٹھک ٹھک کرے، وہ ہمیں سادہ سادہ ہی سنا دے تو ہمیں مزہ آئے گا کہ ہمیں جو پتہ ہے جو پڑھ رہا ہے یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ ایک عالم کا کلام ہے. جو عالم نے کہا ہے وہ عین دین کہا ہے اور قرآن اور حدیث ہے. بس فرق یہ ہے کہ جو گفتگو مبلغ کرتا ہے وہ نثر میں کرتا ہے
اور پیغام سونے رسول کا سناتا ہے. اور جو ہم نعت خوانی میں یا استغاثہ کی صورت میں یا دیگر عنوانات پر نقیب حضرات یا جو ہے وہ نعت خواں حضرات یا دیگر جو بھی لوگ آئیں اسٹیج پر، ہم ان سے پہلے طے کر لیں کہ ہم یہ نہیں کہ جس کا دل کرے وہ پرچی دے دو کہ میں اس کی بھی خواہش پوری کرتا ہوں. خواہشات نہ پوری کی جائیں، آمینہ کے لال کو راضی کیا جائے. اور وہ اسٹیج کی ذمہ داری یقیناً سب لوگوں پر آتی ہے، تو اس لیے اس حوالے سے احتیاط پیش نظر رہے. اور جب بھی کسی محفل، میں تو بلکہ یہ بھی کہتا ہوں جب محفل میں جائیں تو یہ ہمارے ہاں یہ جو اشتہار اور آج کل پوسٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، تو جانے سے پہلے کسی معتبر عالم کو دکھا لیں کہ حضرت میں 3 گھنٹے نکال کے جا رہا ہوں، یہ جو آ رہے ہیں کیا یہ ان میں کوئی دین کی بات بتانے والا بھی ہو، اپنا قیمتی وقت دیں. اور اگر کوئی ایسی محفل نہ ملے تو کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے کہ ہر روز محفل اٹینڈ کی جائے. میں تو سادہ سی بات کہتا ہوں، عشاء با جماعت پڑھیں اور گھر جاتے ہوئے تسبیح ہاتھ میں ہو، سونے محمد پہ درود پڑھے. ساری رات آرام کیا، جب صبح اٹھی اللہ آنکھ کھلے تو صلی اللہ کے نغمہ نور کے ساتھ، اور پھر ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوں تو ہم حضور پہ درود پڑھتے آ رہے ہوں. تو وہ ڈم ڈم ٹھک ٹھک والی نعت سے بہت اچھا ہوگا کہ رات سو بھی لیں، تہجد میں اٹھ کے حضور پہ درود بھی پڑھیں، مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے.